الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج یکم جمادی الاولی ہے، جمادی الاخر 1429 سن ہجری، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم جمع ہیں۔ آج سے چند ہفتے قبل بیان میں والدین سے یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، تربیت اولاد کے عنوان پر آج انشاءاللہ عز و جل اولاد سے بیان ہوگا کہ اسے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ ایک نوجوان عالم نزعہ میں ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر وہ نہیں پڑھ پا رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی طرف تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ چلے۔ جب اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کی میں کہہ نہیں سکتا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کی آقا یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اسے بلا لاؤ۔ والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا بیٹا ہے؟ یہ جو نزا کی حالت میں کہا جی میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے
اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اسے آگ میں جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا اس کو جلنے دو گی؟ ماں عرض کرنے لگی آقا تب تو میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ عز و جل اور مجھ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ وہ عرض کرنے لگی یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نوجوان نے ان کلمات کو دہرا دیا، یعنی اس کی زبان سے یہ کلمہ شہادت ادا ہو گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس روایت میں کس قدر عبرت ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا نوجوان نزعہ کے وقت کلمہ ادا نہیں کر پا رہا جب تک اس کی ماں نے اس سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ حکایت ہمیں ماں باپ کے متعلق جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خبردار ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ ماں یا باپ دونوں روٹھ گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹھ گئے تو کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کو خوش رکھنا، ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کا ادب، ان تمام عنوانات پر اور دیگر عنوانات پر ارشادات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ہے، اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 12، 13، 14، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، سورہ لقمان آیت نمبر 14، سورہ نوح آیت نمبر 28، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، اور اسی طرح قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے آداب، والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی ساری آیات کا بیان اس مختصر سے وقت میں انتہائی مشکل ترین ہے، لہذا سورہ لقمان میں جو کچھ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے، تھوڑا آگے کیا تاکید فرمائی؟ یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تاکید فرمائی؟ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اپنے حق کے ساتھ رب کریم ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہا۔
خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی، اس نے والدین کی شکر گزاری کر لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ کسی کو نہ پوچھو اللہ کے سوا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے مذاہب آئے، تمام مذاہب میں یہ بات متفق تھی کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق، ان کے حسن سلوک کا بیان، یہ تمام مذاہب میں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آپ نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی اور ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ بھلائی کو جمع فرما رہا ہے، یعنی اس کے متعلق ارشاد ایک ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق، اللہ فرماتا ہے میرا حق مانو اور والدین کا حق مانو۔ جب ہم اس ارشادات پر غور کرتے ہیں تو ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ لہذا چند وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں، اور یہ وجوہات تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی، جس کا مضمون کچھ یوں ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو وجوہات بیان ہے ان میں سے چند وجوہات بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری پیدائش کے بعد ہے۔ جو ہماری پیدائش کے بعد ہم نے جو نعمتیں رب کائنات کی دیکھی ہیں تو یہ ہماری پیدائش کے بعد ہے، اور ماں باپ ہماری پیدائش کا سبب ہے۔ لہذا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلا واسطہ ہمارے ماں باپ ہے، لہذا رب تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا احسان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس کا اپنے بندوں کو پالنا بلا طمع ہے، کوئی طمع لالچ نہیں۔ ایسے ہی ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بغیر لالچ اور بغیر طمع کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے۔ یہاں کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے گا کہ اولاد کمائے گی، کما کر کھلائے گی، ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماں باپ کو نہیں پتا کہ کتنی اولاد کماتی اور کتنی اولاد کھلاتی ہے؟ ماں باپ کو سب پتا۔ چلے وہ کمائے گا وہ کھلائے گا، جس کا ذہن اچھا ہے، جو کیا رہا ہے، معذور نہیں ہے۔ کیا ماں باپ اپنے معذور بچوں کی پرورش نہیں کرتے؟ کیا اندھے بچے کو نہیں پالتے؟ کیا گونگے بچے کو نہیں پالتے؟ کیا لنگڑے بچے کو نہیں پالتے؟ بلکہ بچہ جب پیدا ہو، اور ایسی ایسی بیماریاں لے کر بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپے کے اخراجات آ جاتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کتنے بچوں کو ایسی بیماریاں لگتی ہیں؟ وہ سیلی تھیما کی شاید بیماری کہلاتی ہے، سیلی تھیما شاید اسی طرح کی کوئی بیماری ہے جس میں بچے کو مسلسل خون چڑھتا رہتا ہے، اور وہ بچہ اتنا سا تو ہے۔ آخر ماں باپ اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی حیات کی جستجو کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آج کل تو بچے شوگر کی بیماری لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو پیدائشی بیماریاں کتنی لاحق ہو رہی ہیں۔ پھر کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ان کے علاج ہوئے، کوئی بھی معاملہ ہوا، لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں جب یہ بچہ آتا ہے تو معذور آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کبھی بول نہیں سکے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں کبھی چل نہیں سکے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سوچ نہیں سکے گا، اس کی عقل معاف ہو چکی ہے۔ کیا ماں باپ ایسے بچوں کو نہیں پالتے؟
کون سی تما ہے؟ وہ کون سی لالچ ہے؟ جڑوا بچے چپکے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، بظاہر ماں باپ کے لیے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، بظاہر اگر لالچ و تما کی بات کی جائے ماں باپ ان بچوں کو بھی پالتے ہیں، تو ماں باپ بغیر تما بغیر لالچ کے پالتے ہیں۔ اور رہی جنت و دوزخ، تو کافر بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، نہ کافر جنت پر ایمان لایا نہ دوزخ پر ایمان لایا، کیسے کفار ہیں؟ وہ بھی تو بچوں کو پالتے ہیں۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر تما بغیر لالچ کے اپنے بندوں کی پرورش فرماتا ہے، اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے، بندوں کو انعام فرماتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی بغیر تما اور بغیر لالچ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یوں ماں باپ کے حقوق کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی مؤثر ہے اور ماں باپ ظاہری مؤثر ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے نافرمان بندوں پر انعام فرماتا ہے اور ان پر انعام فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ملول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے انعام روکتا نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی نافرمان اولاد پر اپنی شفقت اور اپنی خیر خواہی کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے۔ نمبر 5، جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے، ہر بندے کا خالق ایک ہی، ہمارا رب ایک، جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی اولاد کے دو ماں یا دو باپ نہیں ہو سکتے، ماں بھی ایک ہوگی اور باپ بھی ایک ہی ہوگا۔ نمبر 6، والدین کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کمی نہیں کرتے اور کبھی بھی ماں باپ کو اولاد سے حسد نہیں ہوتی، یہ ماں باپ ہی کی خصوصیت ہے۔ کوئی ایسے والدین نہیں ہیں جنہیں اپنی اولاد سے حسد ہوتی ہو، یعنی کوئی ایسا دنیا میں اگر ماں باپ آپ نے دیکھے ہو تو ہمیں بتائیے کہ جس کو مطلب کہ یہ ہو کہ یہ میری اولاد کو جو نعمت حاصل ہے، میری اولاد کی جو یہ برکت حاصل ہے، کسی صورت میں اولاد کی یہ برکت یہ نعمت زائل ہو جائے، نہیں، ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کبھی ایسی حسد نہیں ہوتی۔ نمبر 7، والدین کی اطاعت سارے مذاہب میں ضروری ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہاں تک کہ انسان بے عقل حیوانوں میں بھی ماں باپ کی محبت ڈالی گئی ہے۔ نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں کے نیک اعمال کو بڑھاتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کے مال کو بڑھاتے ہیں اور انہیں نقصان سے بچاتے ہیں۔ نمبر 9، رب تعالیٰ کی عبادت جس طرح ہر نبی و امتی شاہ و گدا پر فرض ہے اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی سب پر فرض ہے۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا قول سورہ مریم آیت نمبر 32 میں نقل ہے، وَبَرَّأَ بِوَالِدَنِي، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن پاک نے نقل کیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ متکبر اور بدبخت ہوگا۔ پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر وقت لازم، یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر وقت لازم، خواہ ان کی تندرستی ہو، بیماری ہو یا ان کا بڑھاپا ہو، ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی عبادت بدنی، مالی، جانی ہر طرح سے کی جاتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی ہر طرح سے لازم قرار دی گئی۔ تو اس طرح کے کچھ مضامین مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں نقل کیے، جن کا مضمون میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ عز و جل کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اسی طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اے عاشقان رسول،
اس پر غور کرو. جب ماں باپ کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا، جسے دیکھ کر صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. اس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کی ادب اور آپ کا مقام کتنا اعلیٰ رفع ہوگا. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان بڑی پیاری بات، بڑا پیارا شعر بیان کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کے صدقے تو ہمیں توحید کا راستہ ملا. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب تم کہہ دو قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، ہے کس قدر میرے رب کو تیری گفتگو پسند. تو یہ تو میرے آقا ہیں، انہی کے صدقے ماں باپ ملے، انہی کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلو علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا پیارا بیان عطا فرمایا. اور اس سے متعلق آپ نے کچھ تفسیر نعیمی کے حوالے سے جو مضمون تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اعظم واجبات اور اہم عبادات میں سے ہے. ہمارا رب تبارک و تعالی والدین کی شکر گزاری کو اپنے شکریہ کے ساتھ متصل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ گزرا کہ میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا. یہاں تک کہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کو راہ خدا میں جہاد سے افضل فرمایا. چنانچہ بخاری و مسلم کے حوالے سے منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز. میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد. تو جہاد سے افضل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات واضح کی ہے، میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا یا بھلائی کرنا بڑی عبادت ہے، لیکن یاد رہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ ان کے کسی صریح یعنی واضح حکم کی تو نافرمانی سے بچے، صرف یہی اس کی اطاعت نہیں ہے ماں باپ کی، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں تو اپنے ماں باپ کی مخالفت کرے. یعنی جو ماں باپ نے تجھے حکم دیا اور اس کی اطاعت کر رہا ہے، حکم کی بجاوری کر رہا ہے، تو صرف یہی ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے.
کہ جہاں حکم نہیں ہے وہاں چاہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ والدین کے ساتھ نیکی و بھلائی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی قسم کا حکم نہ بھی کریں تب بھی ان کو پریشان نہ کیا جائے. بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے کسی بات کا حکم نہیں دیا مگر اولاد پر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کو پریشان نہ ہونے دے، کیونکہ والدین کی اطاعت، اب یہ غور کیجئے میرے آقا اعلیٰ حضرت بڑی پیاری وضاحت فرمانے، کیونکہ والدین کی اطاعت اور ان کو راضی کرنا دونوں واجب ہیں. اطاعت بھی واجب ہے اور ماں باپ کو راضی کرنا یہ بھی واجب ہے، اور ان کی نافرمانی اور ناراض کرنا دونوں حرام ہیں. یہ بڑی پیاری وضاحت ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے گویا کہ اس عبارت سے ازالہ فرما دیا. مزید فرماتے ہیں ان کی ناراضی اور راضی کرنے کا معاملہ ان کے حکم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بس شرعی احکامات کی بجاوری کرتے ہوئے والدین کو راضی رکھے اور پریشان نہ کرے کہ یہ واجب ہے. اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کی عبارت ختم ہو گئی تھی اور اس عبارت میں اعلیٰ حضرت نے میں یہ سمجھایا کہ صرف حکم ہی کی بجاوری مت کرے بلکہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ناراض کرنا کہ کسی بھی حوالے سے ماں باپ ناراض ہوں، کسی بھی حوالے سے ماں باپ ناراض ہوں، اس حوالے سے اگر کوئی بیان آئے گا کہ ماں باپ کو راضی ناراض کرنا یا ماں باپ کی نافرمانی، یہ دونوں اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کی ان عبارات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، رب عز و جل کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اور ایک روایت میں والد کی جگہ والدین کا بیان آیا ہے. نیز امام مسلم کی حوالے سے نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، آقا میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کے دست اقدس پر بیعت چاہتا ہوں. آپ نے اس آنے والے سے پوچھا، تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا، آقا دونوں زندہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں. فرمایا والدین کے پاس جاؤ اور ان کی خوب خدمت کرو کہ وہاں تمہارا اجر و ثواب ہے. امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی سے جو راوی ہیں ان الفاظ میں روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی، میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کے لیے اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ والدین کو روتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ اور اس طرح ان کو خوش کرو جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے. کس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ماں باپ کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے. اور خود آپ غور کیجئے، حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یہ تمام تابعین میں افضل ہیں. آخر ان کو کس بات نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں حاضر ہو کر اس صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے سے روکا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ ماں باپ، ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے. حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں، چونکہ اس وقت ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام یہ گویا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے.
اس میں جہاں کئی اسباب ہیں اس میں ایک الیکٹرانک میڈیا کا کردار، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ایک الیکٹرانک میڈیا نے گھر گھر جا کر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا، ایک ایسا ماحول پیدا کیا اور ایک ایسا ذہن دینے کی کوشش کی ہے کہ اولاد خود اپنے آپ کو آزاد چاہتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ لائف کا نعرہ لگاتی ہے، ایک آزاد زندگی کا نعرہ لگاتی ہے، ماں باپ کو بات سمجھاتی ہے کیا میں آزاد نہیں رہ سکتا؟ کیا میں قید و بند کے ساتھ رہوں گا؟ کیا میں زندگی بھر آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا؟ کیا میرے بیوی بچوں کے ساتھ میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے؟ کیا میرا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے؟ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، بس زندگی بھر آپ کے پیچھے چلتا رہوں، زندگی بھر آپ کی بات مانتا رہوں؟ میری بھی تو کوئی زندگی ہے، میری بھی تو کوئی حیات ہے، میری بھی تو کوئی لائف ہے۔ ارے کیا لائف ہے، کیا حیات ہے، کیا زندگی ہے؟ یہ نہ ہوتے تو نہ زندگی ہوتی، نہ حیات تھی، نہ لائف تھی، نہ یہ جسم تھا، کچھ بھی نہ تھا اگر تمہارے ماں باپ نہ ہوتے۔ ارے یہ ماں باپ ہیں جو آج تم دنیا میں آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا وسیلہ، ماں باپ کو ذریعہ بنایا جس کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو۔ آج ماں باپ سے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ اولاد کا ایٹیٹیوڈ آج دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج باپ اولاد سے ڈر رہا ہے، اولاد باپ سے نہیں ڈر رہی۔ آج ماں اس بات کا ڈر رکھتی ہے کہ اگر اپنے بچے کو کچھ کہہ دوں گی تو یہ میری دو دن تک، تین دن تک میرے سے بات نہیں کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے کیسی بے غیرتی، کیسی بے شرمی ہے کہ ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات بند کر دے گا۔ بیٹا ڈرتا کہ کہیں ماں ناراض ہو گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اولاد ڈرتی کہ اگر میرا باپ روٹ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ مگر بالکل معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ بخاری و مسلم کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب کبیرہ گناہوں سے سخت تر گناہ کیا ہے؟ کیا نہ بتاؤں کہ سب کبائر سے بدتر کیا ہے؟ کیا نہ بتاؤں کہ سب کبیروں سے شدید تر کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کو ستانا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرض قبول کرے نہ نفل، ماں باپ کو ایذا دینے والا، صدقہ دے کر فقیر پر احسان رکھنے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے، ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے، ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے۔ کیسے سخت اور کلیجے پھاڑنے والے ارشاد ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ ان ارشادات کو سن کر اولاد کا کلیجہ ہل جانا چاہیے، ایک لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، جسم کے بال کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہوئے، میرے ماں باپ کو اگر میں نے ایذا دے دی ہے، میرے ماں باپ کو میں نے ستایا، میرا بنے گا کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عوام بن حشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کے ایک طرف قبرستان تھا۔ جب نماز عصر کے بعد کا وقت ہوا تو قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، اس میں سے ایک آدمی برآمد ہوا۔ اس کا سر گدھے کا تھا اور باقی جسم انسان کا۔ اس نے 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی، یعنی گدھے کی طرح ہینکتا رہا۔ پھر قبر میں گیا اور قبر برابر ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت وہاں اون کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی اس بڑھیا کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ خاتون نے جواب دیا یہ قبر سے نکلنے والے اس شخص کی ماں ہے۔ میں نے پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ اس کا لڑکا، اس کا بیٹا شراب پیا کرتا تھا، تو اس سے اس کی ماں سمجھاتی جب شراب پی کر گھر آتا کہ بیٹا اللہ کا خوف کر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ تو اسے اس کا بیٹا جواب دیتا تو بس ہینگتی رہتی ہے جیسے گدھا ہینگتا رہتا ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کروڑوں کرم فرمائے ہم گناہ گاروں پر، کیا بنے گا؟ خاتون نے مزید فرمایا کہ یہ شخص عصر کے بعد مرا تھا
اور اب روزانہ نماز عصر کے بعد اس کی قبر شک ہو جاتی ہے. یہ باہر نکل کے 3 مرتبہ اسی طرح گدھے کی طرح چیختا چلاتا ہے کہ سا دردناک عذاب ہے، کہ سا دردناک عذاب ہے ماں کو ستانے والے کا. حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہی زاہد، عابد اور تہجد گزار صحابی تھے، مگر ایک دن ان کے والد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگے اور فرمائے اور عرض کی آقا میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مال و عیال رکھتا ہوں اور میرا باپ میرا سب مال لینا چاہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. وہ اسلامی بھائی عبرت حاصل کرے جو اپنے باپ کو یہ جملہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، تم نے کیا کیا ہے میرے لیے. یا دولت ہو وہ باپ تنگ دست ہو تو باپ کو دولت دیتے ہوئے سوچتے ہیں اور باپ کو تانا دیتے ہیں ماں کو تانا دیتے ہیں، ماں کے سامنے پیسے گنتے ہیں، ماں پیسے لینا چاہتی ہے تو پیسے چھین لیتے ہیں. باپ کی طرف سے تھوڑی سی سختی ہوئی کہ باپ سے الجھتے ہیں. باپ اگر ان کے مال سے کچھ تقاضا کرے کہ بیٹا میری آج کل کنڈیشن اچھی نہیں ہے تھوڑے بہت میری مدد کر دے تو کہتے ہیں کہ ابا جان کیا کروں بہت حالات خراب ہیں آپ اپنا کرو میں اپنا کرتا ہوں. ارے ہمارے باپ نے تو یہ نہیں کہا تھا جب ہم نہ کما سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. آج ہم ماں باپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں. سنو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی آقا میرے باپ میرے والد میرا مال لینا چاہتے ہیں. یہ حدیث پاک کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضیہ میں نقل کیا جسے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے والد میرا مال لینا چاہتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہیں ہمارے سامنے لے آؤ، آپ کے والد صاحب کو ہمارے سامنے لے آؤ. جب حاضر ہوئے یعنی ان کے والد صاحب جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے ارشاد ہوا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو. اس والد نے عرض کی آقا ذرا میرے بیٹے سے پوچھے تو صحیح کہ میں وہ مال لے کر کیا کرتا ہوں. یہی کہ اس کی پھپھیوں اور اس کی ممانی اور اس کی قرابت دار اور مجھ پر اور میرے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں میں اس کا مال لے کر. اب یہ والد صاحب بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی آقا اس والد نے اپنے دل میں کچھ اشعار بنائے. ابھی بیان نہیں کہ دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار مرتب کیے ہیں. آپ اس سے کہیے کہ وہ اشعار اپنی زبان پر لائے اور آپ اس کے اشعار سماعت کیجئے، اس کے اشعار سنیے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس والد سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کچھ اشعار اپنے دل میں تصنیف کیے لکھے ہیں وہ مجھے بیان کرو. تو شخص نے عرض کی واللہ حضور کے معجزات سے ہمارے دل کی نگاہ ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے. پھر اس نے جو اشعار بیان کیے اس کا ترجمہ سنیے. باپ کہتا ہے اے بیٹو اے نافرمان اولادو سنو اس مظلوم باپ کی فریاد. کہتا ہے میں نے تجھے غذا پہنچائی جب سے تو پیدا ہوا اور تیرا بار اٹھایا جب سے تو تنہا تھا. میری کمائی سے تو بار بار سیراب کیا جاتا رہا، تجھے بار بار اپنی کمائی سے میں کھلاتا رہا. جب کوئی رات بیماری کا غم لے کر تجھ پر اترتی
تو میں تیری ناسازی کے باعث جا کر لوٹ کر بستر پر صبح کر دیتا تھا. میرا جی تیرے مرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے. حالانکہ اسے خوب معلوم تھا کہ موت یقینی ہے اور سب پر آنی ہے. پھر کہتا ہے میری آنکھیں یوں بیٹی کے گویا وہ مرض رات کو تجھے نہیں مجھے آیا ہوا تھا. میں تیری بیماری دیکھ کر بے روتا تھا. میں نے تجھے یوں پالا اور جب تو پروان چڑھا، جب تو بڑا ہو گیا اور اس حد کو پہنچا جس میں مجھے یہ امید لگی کہ اس عمر کا ہو کر تو میرے کام آئے گا، تو تو نے میرا بدلہ سختی اور درست روئی سے دیا. گویا تیرا ہی مجھ پر فضل و احسان تھا. ایک کاش جب تو نے حق کے پدری یعنی باپ کا حق کا خیال نہ ہی کیا تھا تو ایسا ہی کرتا جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. مجھے اپنا پڑوسی سمجھ لیتا. جیسے پڑوسی کا حق ادا کیا جاتا ہے ویسا ہی حق تو میرے ساتھ ادا کرتا. اور مجھ پر اس مال سے کہ اصل میں وہ مال تیرا نہیں میرا تھا مجھ پر بخل نہ کرتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کے یہ اشعار سنے تو میرے آقا رو دیے اور رو کر اٹھے اور اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا جا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. بندہ غور تو کرے، ارے کہاں گیا تمہارا مال؟ ارے کیسے نالائق بچے ہو، کیسی نالائق اولاد ہو کہ ماں باپ کو کہتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں میرا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی، باپ برا ہو گیا اور رشتہ داروں اپنے بھائی بہنوں سے کہتے ہو کہ یار اٹھاؤ اور اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دو. جا کر دیکھیے اولڈ ہاؤس، جا کر دیکھیے وہ جگہ جہاں بوڑھے ماں باپ کو پالا جا رہا ہے اور ان بوڑھے ماں باپ کو جا کر پوچھو کہ کیا تمہارا دنیا میں کوئی بھی نہیں، تو وہ آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے کہیں گے کہ دنیا میں کوئی نہیں، کیا پوچھتے ہو، میرے اتنے بیٹے اور میری اتنی بیٹیاں ہیں. ارے دو ماں باپ ہو کر 11 12 بچوں کو تو پال سکتے ہیں، لیکن اس وقت 12 بچے ہو کر دو ماں باپ کو نہیں پال سکتے. یہ ماں باپ جب ہم بستر پر پیشاب کر دیتے تھے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری ماں نے ہماری پیشاب اور ہماری نجاست سے گین کھائی ہو. کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ نے ہماری نجاست سے دوری اختیار کی اور دور بھاگا ہو. مگر آج یہ نوجوان بیٹا یہ اپنے پاؤں پر کھڑا 6 فٹ کا نوجوان، جب اس کا باپ یا اس کی ماں، اے نوجوان بیٹی تو بھی غور کر، آپ بھی غور کیجئے کہ جب آپ کی ماں آپ کے اپنے بستر پر پیشاب کر دے، نجاست کر دے تو کتنی گھن آتی ہے. ارے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھے تھے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی نجاست صاف کرتے ہوئے آر آتی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پالتے ہوئے ہماری نیند برباد ہو جاتی ہے. اور اے بیٹو، اے اولادو، آج تم اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے نوکر رکھتے ہو، اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے ملازم رکھتے ہو، اپنے ماں باپ کی پرورش کے لیے صرف 2-4 پیسے پھینک کر یہ سمجھتے ہو کہ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں. بھول ہے ہماری، کیسا حق ادا کر رہے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر بادشاہ بھی ہے وقت کا اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور واقعی اس کی خدمت کی حاجت ہے ان کو، تو بادشاہ کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے قدموں کو دبائے، ان کے پاؤں کو دبائے. باپ کو حاجت ہے آج ہماری، اور آج ہمارے پاس وقت نہیں. آج میرے پاس وقت نہیں، آج آپ کے پاس وقت نہیں. افسوس 100 کروڑ افسوس کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا بنے گا. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، منا لیجیے آج اپنے ماں باپ کو، منا لیجیے، گھر جا کر منا لیجیے. آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میری ماں مجھ سے راضی رہے، اللہ میرا باپ مجھ سے راضی رہے. یا اللہ آج تک ہم نے جتنی نافرمانیاں کی ہیں ماں باپ کے بارے میں، مولا وہ معاف فرما دے، کیونکہ یہ ماں باپ کا حق بھی
تلف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے اور ماں باپ سے معافی بھی مانگنی ہے اور ماں باپ کو راضی بھی کرنا ہے. اگر آپ معافی مانگنے جائیں اور ماں مارے باپ مارے خوش ہو جانا, خوش ہو جانا, اس بات سے خوش ہو جانا کہ یہ مار رضا کی مار ہے. اگر ماں راضی نہ ہوئی ہوتی تو مجھے مارتی کبھی بھی نہیں. اگر باپ راضی نہ ہوا ہوتا تو مجھے جھاڑتا کبھی بھی نہیں. آج اگر باپ دو الفاظ بول دے تو بیٹا بولتا ہے کہ کیا باتیں سناتے ہو, آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹا ہوں. کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے, باولے ہو گئے, کس سے بات کر رہے ہو؟ ارے تمہارا باپ ہے, باپ کہ جس کے بارے میں آقا فرماتے باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. کس سے کہہ رہے ہو؟ باپ کے سامنے آنکھیں اٹھاتے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کے آگے نہ چلے, آگے نہ چلے, باپ کے پیچھے چلے, والدین کے پیچھے پیچھے چلتا رہے. اتنا ادب ہے ماں باپ کا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے, ان پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ماں باپ یہ وہ نعمت ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر ان کا حق ہے کہ اولاد اب بھی ماں باپ کا حق ادا کرے. ماں باپ دنیا سے چلے گئے, اب بھی اولاد کے اوپر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ان افعال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے. حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر دو شنبہ و پنج شنبہ اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے اعمال سے رنج نہ پہنچاؤ. یعنی ہمارے اعمال ہمارے ماں باپ کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. جب ہمارے ماں باپ ہماری نافرمانیاں دیکھتے ہوں گے تو انہیں کیسا صدمہ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, مانتا ہوں کہ جو ٹی وی اور وی سی آر اور جو گناہوں کے آلات آج ہمارے گھر میں ہیں یہ والدین لے کر آئے, ماں باپ والد صاحب لے کر آئے, مانتے ہیں اس کو. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا والد صاحب کو, ان کو نہیں لانا چاہیے تھا یہ ٹی وی, ان کو نہیں لانا چاہیے تھا یہ وی سی آر, ان کو یہ کیبل اور ڈش اینٹینا یہ جو کچھ گھر میں آیا نہیں لانا چاہیے تھا. مانتے ہیں کہ والد صاحب کو تربیت کرنی چاہیے تھی اپنے بیٹے کی ایسی کہ وہ قرآن و حدیث کا پابند ہوتا, وہ شریعت کا پابند ہوتا, وہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنتا. والد صاحب کو ایسی تربیت کرنی چاہیے تھی کہ ان کا بیٹا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا, عالم بنتا, حافظ بنتا. سب مانتا ہوں, یہ سب درست ہے, اپنی جگہ پر ہے. آج دنیا سے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس والد کو اس بات کا احساس ہو رہا ہو, لیکن یہ سارے میٹر والد صاحب کے ہیں. اولاد کو کیا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائے. کیا آپ نے وہ حکایت نہیں سنی کہ ایک والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ خواب میں اپنے کسی دوست کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بچوں کو جا کر کہو کہ ٹی وی پر جو یہ فحاشی دیکھتے ہیں یہ بند کر دیں, کہ جب بھی یہ ٹی وی آن کرتے ہیں مجھ کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. چنانچہ اس نے جب جا کر گھر میں بتایا تو وہ بچے مطیع فرما بردار تھے اور انہوں نے ٹی وی گھر سے نکال دیا, ٹی وی برباد کر دیا. پھر خواب میں آ کر اس شخص نے آ کر اپنے دوست کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے, الحمدللہ میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں. یہ بات درست ہے, اس کا میں انکار نہیں کر رہا, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ اولاد کی یہ جو نافرمانیاں ہیں, اولاد کی جو بے باکیاں, ان میں والدین کی تربیت کا ایک حصہ ہے, اس کا انکار نہیں ہے. مگر یہ جو کچھ بھی ہے یہ والدین کا میٹر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت کر دے. انہوں نے اگر ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی کی بھی ہے اللہ انہیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بلا حساب داخل فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا مدنی پروس عطا فرما دے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا ہی کریں گے, اپنے ماں باپ کے لیے ہم اچھا ہی کہیں گے,
اپنے ماں باپ کے لیے برا نہیں کہیں گے، لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ جب ہمارے والدین اگر دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں میں ہمارے اعمال پہنچتے ہوگے کہ میرا بیٹا زنا کرتا ہے، میری اولاد گانے بازوں کا شکار ہے، میری اولاد شرابی ہے، میری اولاد جواری ہے، میری اولاد اسی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، اگر اس طرح کا گناہ ہو بڑا، میری اولاد نماز قضا کرتی ہے، جب یہ سارے گناہ ہمارے والدین کی قبر میں جاتے ہوں گے، جب یہ دیکھتے ہوں گے تو ان کو کتنی اذیت اور کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ یقیناً آپ کے والد کے انتقال کے بعد، آپ کی ماں کے انتقال کے بعد آپ روئے تھے، آپ کا رونا اپنی جگہ پر ہے، آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت اپنی جگہ پر ہے۔ کیسی محبت ہے؟ 2 دن کا محبت، 3 دن کی محبت، یہ کیسی محبت ہے کہ اب 2 دن 3 دن تو آپ نے ٹی وی بھی بند کر دیا، VCR بھی بند کر دیا، ساری تقریبات ختم کر دی، جناب شادی تھی وہ بھی کینسل کر دی، کیوں؟ میری ماں انتقال کر گئی، میری ماں انتقال کر گئی، میرے والد انتقال کر گئے۔ بہت اچھا بھائی، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار ہے آپ کو اپنے ماں باپ سے۔ بھائی 3 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ ٹی وی بھی کھل گیا، VCR بھی کھل گیا، فحاشی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ جس بیٹے کی شادی آپ نے اپنے والد یا والدہ کے انتقال پر ملتوی کی تھی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی شادی سنت کے مطابق کرتے، وہی گھر جو چند دنوں پہلے شادی جہاں کینسل ہوئی اور وہ ماتم کدا بنا ہوا تھا، آج اسی گھر کے اندر مہندی کے نام پر لڑکی بھی ناچ رہی ہے، مہندی کے نام پر لڑکا بھی ناچ رہا ہے۔ ارے بیٹے چند دنوں پہلے تو تم روئے تھے ماں اور باپ کے انتقال پر، آج کیا ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی شادی پر یہ بے ڈھنگا ناچ کیسا؟ اے بیٹی، اپنی ماں کے انتقال پر آپ بھی روئی تھی، یہ بے ڈھنگا رقص کیسا؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسی عقیدت ہے؟ یہ کیسا انداز ہے؟ کہیں یہ رسم تو نہ تھی، کہیں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہ تھا؟ میرا حسن ظن ہے ایسا نہیں ہوگا، لیکن آگے کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیے، بلکہ غور کیجئے رب کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، غور کیجئے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ارے اس پہ تو ماں باپ بھی غور کریں، ہر امتی غور کرے کہ جب میرا وہ عمل، جس عمل کو کسی کو دکھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں چپ کر کرتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، جب وہ عمل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میرے آقا کو کیسی تکلیف ہوگی؟ یہ کیسا عشق رسول ہے ہمارا؟ حضرت ابو اسعید بن ربیع سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک انصاری نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آقا ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کا باقی ہو تو ارشاد فرمایا جسے میں بجا لاؤں۔ ارشاد فرمایا 4 باتیں ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کی وصیت نافذ کرنا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو رشتہ دار صرف انہی کی جانب سے ہوں نیک برتاؤ کے ساتھ قائم رکھنا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کرنی باقی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو والدین یا ان کی زیارت قبر کرے، وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف کے جتنے حروف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو با نیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور با کثرت ان کی زیارت قبر کرتا ہو تو فرشتے اس کی قبر کو آئیں گے۔ اسی طرح والد کے انتقال کے بعد ان کے احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جن کو انہوں نے دوست رکھا تھا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی حسن سلوک میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن دینار، سیدنا عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں ان سے ایک عربی یعنی دیہاتی کی ملاقات ہو گئی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے سلام کیا اور جس سواری پر سوار تھے اس پر بٹھا لیا، پھر اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتار کر اس کے سر پر سجا دیا۔ ابن دینار کہتے ہیں ہم نے ان سے عرض کی اللہ آپ کا بھلا فرمائے، یہ عربی دیہاتی غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، تھوڑے سے پہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کو اتنا احترام اور اتنا کچھ عطا کیا۔ ارشاد فرمایا اس کے والد میرے والد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، اور میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے بہترین بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے والد کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے صلہ رحمی کرے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے کہ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم سب پڑھتے ہی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، سورہ نوح کے اندر وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر دعا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس دعا سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بھلے ماں باپ حیات ہیں، آپ دعا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے کی تو دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی بھی مدنی قافلے میں مسافر ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امی جان طویل عرصے سے علیل تھی، ان کی شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں۔ امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا، انہوں نے اخراجات دے کر مجھے بااصرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چماچم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفا یابی کے لیے دعا کرنا۔ الحمدللہ میں نے باب المدینہ آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی، مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا، امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کی۔ فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحتیاب ہو چکی تھی۔ الحمدللہ تربیتی کورس کی برکت سے میں نمازی بن گیا، مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہوئی، سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا۔ میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے رنگ میں رنگ جائے۔ تو دیکھا آپ نے مدنی کورس اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت اور فیضان مدینہ میں کی گئی دعاؤں کی برکت۔ الحمدللہ ہم بھی ابھی فیضان مدینہ، ہر جمعرات فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں ذکر بھی ہوتا ہے، پھر یہ ڈھیروں ڈھیر ہزاروں اسلامی بھائی جو ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسلامی بھائی جو جمع ہو رہے ہیں، ان کا منظر دیکھیں، یہ ایک ہفتے کے نہیں ہیں، یہ ہر ہفتے کے ہیں۔ کوئی یاد آتی ہے دیکھیے کوئی ایسی اہل حق کی تنظیم، ایسے اہل حق کی مدنی تحریک جو ہر جمعرات کی رات اتنے سارے اسلامی بھائیوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں، سنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا یہ اجتماع آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا، ایک اجتماع مرکز اولیاء میں بھی ابھی جاری ہے، ایک اجتماع صدر آباد فیصلہ آباد میں بھی ہو رہا ہے، اور باب المدینہ میں خود اورنگی ٹاؤن کے اندر الگ ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ اسی طرح گجرات میں الگ ہو رہا ہے، گجرانوالہ میں الگ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں الگ ہو رہا ہے، نواب شاہ میں الگ ہو رہا ہے، میرپور خاص میں الگ ہو رہا ہے، سکھر میں الگ ہو رہا ہے، اسی طرح باب الاسلام، اسی طرح پنجاب بلوچستان چلے جائے تو کوئٹہ میں بھی اجتماع الگ ہو رہا ہوگا، اسی طرح اگر کشمیر میں جائے تو میرپور میں الگ ہو رہا ہوگا، مظفر آباد میں الگ ہو رہا ہوگا، تو کوٹلی میں الگ ہو رہا ہوگا، اسی طرح اگر سرحد چلے جائیں تو سبز پور جس کو ہری پور کہتے ہیں اس میں الگ ہو رہا ہوگا، تو مانسیرا
جسے ہم مدنی صحرا کہتے ہیں، اس میں الگ ہو رہا ہوگا، تو پشاور میں الگ ہو رہا ہوگا، تو ڈیرہ اسماعیل خان میں الگ ہو رہا ہوگا، تو سرحد میں اتنی جگہ پر ہو رہا ہوگا، ہند جاؤ تو ہند میں سینکڑوں جگہ پر شب جمعہ کو اجتماع الگ ہو رہا ہوگا، یو کے میں جاؤ تو الگ ہو رہا ہوگا، امریکہ میں جاؤ تو الگ ہو رہا ہوگا۔ دنیا کے کئی ممالک میں باشمول ہمارا ملک پاکستان جمعرات کو اور مختلف اسی طرح کے ایام میں اسی طرح اجتماع میں اسلامی بھائیوں کا جمع ہونا، ایک وقت کے اندر اسی طرح ذکر دعا اور بیان میں شریک ہونا۔ اگر سنی ہے، دیکھی نہیں، سنی بھی ہے کوئی ایسی تحریک تو ذرا مجھے آ کر بتا دیجئے۔ یہ صرف اور صرف دعوت اسلامی ہے، صرف اور صرف دعوت اسلامی ہے۔ یہ ایک ہی ایسی تحریک ہے، اور یہ ایک ہی تحریک ایسی ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا ایک ہی ایسا امیر اہل سنت ہے۔ یہی ہے امیر سنت۔ اسی امیر اہل سنت نے 1981 میں دعوت اسلامی کے پہلے مدنی مرکز، اول مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد کے اندر جب اجتماع شروع کیا تو کہتے ہیں کہ چند ایک اسلامی بھائی جمع تھے، 10-20 اسلامی بھائی جمع ہوں گے۔ یہ 26-27 سال کے عرصے میں جو میں نے ابھی آپ کو صرف اجتماع ہی بیان کیا، دعوت اسلامی 35 سے زائد شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ایک شعبہ ہفتہ وار اجتماع جس کا ابھی میں نے بیان کیا ہے، وہ 35 شعبے تو بھی مزید رہنے دے ایک طرف، یہ ایک شعبہ ہفتہ وار اجتماع کا جس کا ابھی میں نے آپ کو خاکہ بیان کیا، 26 سال کے اندر آپ برسوں کی تاریخ، سینکڑوں برسوں کی تاریخ لے لو، آپ ایسا اس انداز سے اہل حق کا کیا ہوا کام کہیں سنا اور دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا، میری معلومات میں اضافہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ کرم میرے گوسے پاک کا ہے، یہ کرم میرے غریب نواز کا ہے، یہ کرم میرے داتا گنجبت علی حجویری کا ہے، یہ کرم میرے نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا ہے، یہ کرم حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے جو بمبئی میں جلوہ گر ہیں، یہ کرم اولیاء کاملین کا ہے، یہ کرم میرے امام اعظم کا ہے، یہ کرم میرے مجدد اعظم میرے اعلیٰ حضرت کا ہے کہ ان سب کا فیض میرے امیل سنت کے پاس آ رہا ہے، اور امیل سنت کے ان سب کا فیض الحمدللہ دنیا بھر میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اور یہ سارے اولیاء کاملین صحابہ کرام سے فیض لیتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سب مل کر میرے مصطفیٰ سے فیض لیتے نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس طرح یہ مدنی کاروان چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آئیے اس کاروان کے ایسے مسافر بنے کہ پھر کبھی یہ کاروان ہم سے جدا نہ ہو۔ دیکھیے آج آپ نے والدین کے بارے میں سنا، تو کبھی نماز کے بارے میں سنیں گے، کبھی روزوں کے بارے میں سنیں گے، کبھی حج کے بارے میں سنیں، کبھی زکوٰۃ کے بارے میں سنیں گے، کبھی سنتوں کے بارے میں سنیں گے۔ سنتوں کے بارے میں تو کبھی کیا سنیں گے، ہر بیان میں سنتوں کے بارے میں سنایا جائے گا۔ جیسے آج مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے مسواک کی 10 سنتیں سنیے، 10 سنتیں اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک بالشت ہو اور ایک سے لمبی ہو تو اس پر شیطان سوار ہوتا ہے، مسواک کے بارے میں۔ نمبر 2، مسواک سیدھے ہاتھ سے کریں اور اس طرح ہاتھ میں لیں کہ انگلی چھوٹی مسواک کے نیچے، بیچ کی 3 اوپر اور انگوٹھا یہ سرے پر ہونا چاہیے۔ کم سے کم 3 بار دائیں، 3 بار بائیں، نیچے اور اوپر مسواک کریں۔ ہر مرتبہ مسواک کو دھوئیں، مٹھی بند کر کے مسواک نہ کریں، اس سے بواسیر یعنی پائلس ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسواک اس طرح کھڑی رکھیں کہ ریشہ اوپر کی جانب ہو۔ زمین پر ڈال دینے سے پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ کوئی شخص مسواک کو زمین پر لیٹا کر رکھنے کی وجہ سے اگر پاگل ہو جائے تو اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے، یہ خود اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نمبر 7، اسلامی بہنیں بھی مسواک کر سکتی ہیں۔ نمبر 8، دانتوں کی چورائی میں مسواک کریں، لمبائی میں کریں گے تو مسور زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔
چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 10، مسواک قابل استعمال نہ رہے تو اسے پھینک نہ دیں، کیونکہ یہ ادائے سنت ہے۔ اسے کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں یا دفن کر دیں، چاہے تو سمندر میں ڈال دیں۔ تو یہ سنت الحمدللہ ہمیں امیل سنت بتاتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس میں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، یہ سب ہمیں امیل سنت بتاتے ہیں۔ آج آپ نے والد صاحب کے بارے میں سنا، والدین کے بارے میں سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ جنوں ملائک تیرے غلام آقا، جنوں ملائک تیرے غلام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام۔ یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے